اور کہا کہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، کل جو لوگ ہمارے ماحول میں سب سے کمتر اور حقیر گنے جاتے تھے، کل جو لوگ غلامی ہماری کیا کرتے تھے، کل جو لوگ کہ ہمارے سامنے سلامی داغا کرتے تھے، وہ آج آئے ہیں ہمارے دربار میں، تو وہ آج آئے ہیں امیر المومنین کے دربار میں، دیر میں آئے، پہلے بلائے گئے، اور ہم کل امیر تھے، سردار تھے، اور آج یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم پہلے آئے اور ہمیں ویٹنگ ہال میں بیٹھا کے رکھا گیا ہے، انتظار کرایا جا رہا ہے۔ انہی کے ساتھیوں میں ایک دلچسپ بزرگ بھی تھے، انہوں نے کہا اے ابو سفیان، اس میں شکایت کا کیا موقع ہے؟ فاران کی چوٹی سے اسلام نے آواز سب کو ایک ساتھ دی تھی، سب کو ایک ساتھ بلایا تھا، سب کو ایک ساتھ پکارا تھا۔ جس نے اسلام کی دعوت کو پہلے قبول کیا وہ دربار میں پہلے بلایا گیا، اور جس نے تاخیر کی اب اسے تاخیر سے بلایا جائے گا۔ اس میں شکوے کی بات کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی طلب کیا، اور مگر امیر المومنین عمر فاروق تو پہلے ہی سے لوگوں کے دلوں کے حالات کا جائزہ لے لیتے تھے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ابو سفیان کو ضرور یہ معاملہ شاک گزرا ہوگا۔ جیسے ہی یہ پہنچے فرماتے ہیں خباب، جب تم اسلام لائے تھے تو اسلام کے لیے تم کو کیا کیا مصیبتیں اٹھانی پڑی، ذرا تم اپنا کرتا اتارو اور آج مجھے اپنی وہ یادگاریں دکھاؤ۔ خباب ابن الارت کہتے ہیں کہ امیر المومنین، جب میں نے رسول اللہ کی غلامی کا قلعہ اپنی گردن میں ڈالا تھا، جب میں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تھا، اس وقت انہی ابو سفیان کے ساتھیوں نے مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹایا تھا۔ یہ دیکھیے، اپنی پیٹھ کھول دی اور اس پیٹھ پر گہرے گہرے زخم کے پرانے نشانات ابھی باقی تھے، جلے ہوئے چمڑے اور گہرائیاں اور عجیب طریقے کی کیفیت۔ فرمانے لگے امیر المومنین اس پر ہاتھ پھیرتے، کبھی بوسہ دیتے، کہتے اے خباب، اللہ نے تجھے بڑی ہمت دی ہے، اللہ نے تجھے بڑی قوت دی ہے، اللہ نے تجھے بڑی عزت دی ہے، تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں اتریں، تو نے اسلام کے لیے کتنی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا جذبہ تھا، یہ کون سا جذبہ تھا جس نے ان ساری تکالیف، ساری مشقتوں کو آسان کر دیا تھا، اور اطاعت ان کے لیے اتنی قریب کر دی تھی دل سے کہ مشقتیں نہ اس کے لیے روڑا بن پا رہی تھی، نہ کسی قسم کی رکاوٹیں ڈال پاتی تھی۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ عقیدت ہی کی لہر تھی۔ تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ اطاعت، اسلام کا نظام اطاعت قائم ہے دل کے جھکاؤ پر، قلبی انبساط پر اور عشق رسول کے اوپر، اور جب یہ چیز ہوگی تو انسان کشاں کشاں اپنے نظام کی طرف لپکے گا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ اسلام کا نظام اطاعت ہے کیا؟ میں کہتا ہوں نظام اطاعت اسلام کا یہی ہے کہ تم اپنی ساری ضرورتوں کو اور اپنے سارے کاموں کو اللہ رسول کے حوالے کر دو، ادھر سے جو فیصلہ ہوا وہی تمہارا نظام ہے، وہی نظام زندگی ہے، وہی نظام عمل ہے، وہی نظام تجارت ہے، وہی نظام زراعت ہے، وہی نظام ریاست ہے، وہی نظام غربت ہے، وہی نظام رعایت ہے۔ سارا نظام ہمارا اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دو۔ اسی چیز کو تو کہا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر کبھی غور کیا کہ اسلام کا معنی کیا آتا ہے؟ اسلام کا معنی یہ نہیں ہے صرف کہ لوگوں کو سلامتی دینا، یہ سلامتی دینا یہ تو اسلام کا وہ معنی ہے
جو اصل معنی کی فرع ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معنی کی کا ایک معنی کی کا تأثر ہے یا اس کی تاثیر ہے اور اثر ہے، ورنہ اصل معنی اسلام کا آتا ہے خود سپردگی۔ اسلام کا معنی ہے سر بطاعت نہادن، سپرد کر دینا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، قال اسلم، اے ابراہیم تو اللہ کے حوالے کرا اپنے آپ کو۔ حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ قال اسلمت للہ رب العالمین، میں نے اپنی پوری شخصیت کو اس پروردگار عالمین، سارے عالم کے پروردگار کے حوالے کیا جس کا اس میں جلالت اللہ ہے، اس کے سپرد کر دیا سارا معاملہ۔ اس لیے اب جب یہ خود سپردگی ہوتی ہے تو اسی خود سپردگی کو ہم نظام اطاعت کہتے ہیں، یہی اسلام کا نظام اطاعت ہے۔ مگر آج دنیا نے اس کو ہمارے لیے ایک غلط پروپیگنڈے کے طور پر اعلان کرنا شروع کیا کہ یہ بنیاد پرستی ہے، یہ اسلام بنیاد پرستی کا نام ہے، اور خود سپردگی یہ دہشت پسندی ہے، یہ گروہ بندی ہے۔ دنیا کے دھارے میں اور ماحول کی عکاسی میں انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے تو بہتیرے ماحول ہیں، مگر ان ماحولوں میں ابھی کوئی بھی عقل مند یہ طے نہیں کر سکا کہ ہمارے یہاں کا قانون زیادہ صحیح ہے کہ تمہارے یہاں کا قانون زیادہ صحیح ہے۔ سارے قوانین تو عقلاء ہی نے بنائے، عقل مندوں نے بنائے، اور ان عقل مندوں نے بنایا کہ جنہوں نے کل جو قانون بنایا تھا آج اسے منسوخ کیا، اور آج جسے بنایا ہے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آئندہ کل اسے بھی ملتوی اور منسوخ کریں گے۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ تو آپ کے قوانین کی تو یہ حالت ہے کہ روز آئے دن تبدیل ہو۔ دنیا کا ہر ملک عقل مند ہی لوگ تو چلاتے ہیں، ہر اسمبلی اور ہر پارلیمنٹ میں عقلاء ہی تو شرکت کیا کرتے ہیں، تعلیم یافتہ ہی لوگ تو جایا کرتے ہیں۔ مگر کیا معاملہ ہے کہ ایک ملک کا قانون دوسرے ملک کے قانون سے متصادم ہے تو ہم ان عقل مندوں کو صحیح مانیں یا ان عقل مندوں کو صحیح مانیں، اور کوئی تیسرا ملک ان دونوں عقل مندوں کے خلاف ہے، کوئی چوتھا ملک ان تینوں کے خلاف ہے۔ یہ اتحاد جب خود آپ نہیں پیدا کر سکتے تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ مگر میں نے یہ دیکھا کہ اسلام کا داعی جب کسی بات کو پکارتا ہے تو شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک ایک لہر دوڑتی ہے، اور سب کے سب اس کے لیے اپنی گردنیں اطاعت قبول کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یورپ کا ایک مستشرق یہ کہنے پر مجبور نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ دنیا تو عجائب و غرائب کا سرچشمہ ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ عجوبے یہاں پر پیدا ہوتے رہتے ہیں جس سے عقلیں حیران اور شستر ہو جاتی ہیں۔ مگر میں نے تاریخ عالم میں سب سے زیادہ حیرت انگیز، سب سے زیادہ تعجب خیز کوئی چیز دیکھی تو یہ دیکھی کہ عرب کی سرزمین پر ایک بے پڑھا لکھا انسان فاران کی چوٹی پر کھڑا ہوا، اور چند ہی دنوں میں اس نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اپنی قوموں کی قطاریں ماننے والوں کا ایک جھرمٹ پیدا کر دیا، جنہوں نے سودائیوں کی طرح سے سارے عالم میں پھیل کر کے ان کا غلغلہ مچا دیا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اسلام کے ماننے والے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اسلام کے جو حریف ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں والفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کا نظام اطاعت ایسا دلچسپ ہے کہ انسان کو خود اس کی طرف اپنے آپ کی کشش محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ نظام اطاعت جاری ساری اور انسان کے دلوں کے اوپر حاکم تھا تو یہ انسان یہ دنیا کا حاکم تھا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے لرزہ بر اندام تھیں۔ ہمارے اسلاف نے اپنے اجلے کپڑوں سے اور اپنی بلڈنگوں سے، اپنی دولتوں سے اور اپنی پراپرٹی سے اپنا دبدبہ قائم نہیں رکھا تھا، بلکہ اپنے ان فرما بردار دلوں سے ساری دنیا کے اوپر اپنا دبدبہ قائم کر کے رکھا تھا کہ جس کا شور آج
تک بھی دنیا کے کانوں میں گونج رہا ہے۔ اسی لیے تو آج کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمیونزم ختم ہو گیا، لیکن آج اسلام دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب اسلام کے بنیاد پرست اگر یہ لوگ زندہ رہ گئے تو یہ انسانیت کی سوسائٹی کو بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ مگر ہم نے دیکھا کہ اسلام کی سوسائٹی کے اندر جو آ گیا، جس نے اسلام کا نظام اطاعت قبول کر لیا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ جس راہ سے گزرا، اس راہ کے اندر، اس راہ میں رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ جس راہ سے وہ گزر گیا وہ اپنے اثرات چھوڑ کے گیا۔ لیکن ہم نے آج کی سوسائٹی، یعنی آج کی وہ غیر مہذب سوسائٹی جس کو تہذیب کی سوسائٹی کہا جاتا ہے، جس کو قانون کی زبان نے بڑی گیرائی دے رکھی ہے، بڑی وسعت دے رکھی ہے، اور جس کو دیدہ دلیری کا حق دے رکھا ہے، آج ان لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس راہ سے گزر جاتے ہیں وہاں پر بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ جس حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں کا معاشرہ خراب کر دیتے ہیں۔ وہ جن لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ان کی زندگی کے اندر وہ گھن بن کر کے داخل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ ایسا جراثیم ہو گیا ہے کہ جس نے انسانیت ہی کو پامال کر دیا ہے۔ آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دو ٹانگوں پر چلنے والا انسان بھی ہے یا کوئی درندہ ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ بلا شبہ اسلام کے داعی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی قطاریں دیکھیں۔ جب اسلام کی دعوت دلوں کے اندر پیوست تھی، اسی ماحول میں تو یورپ کا وہ حصہ جسے روم کہا جاتا ہے فتح ہوا تھا، تو اس وقت روم کے لوگوں نے اپنی دوشیزاؤں کو بیٹھا دیا تھا۔ کہاں؟ سارے بالا خانوں پر، ساری چھتوں پر، شاہراہوں پر کھڑا بھی کر دیا۔ کیوں؟ کہ اسلام کا لشکر آج شہر کا جائزہ لینے کے لیے نکل رہا ہے۔ مگر اس وقت دیکھا یہ گیا کہ مجاہدین اور اسلام کے ماننے والے لوگ جب ان گلیوں سے گزرے سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کوئی گلی کی بہاروں کو نہ دیکھ سکا، بلڈنگوں کو نہ دیکھ سکا، شاہراہوں کو گن نہ سکا، عمارتوں کی بلندی کو نہ دیکھ سکا۔ نگاہوں پر محمد رسول اللہ کا پہرا بیٹھا ہوا تھا۔ آج نگاہوں کے سامنے وہ نہیں تھے مگر پہرا تھا۔ کیوں پہرا تھا؟ کہ نگاہ کے سامنے نہ ہوں مگر دل کے سامنے تو مصطفیٰ ہیں، ان کا جلوہ کار فرما ہے، تو حکومت یہاں سے تو ہوتی ہے۔ بولو آج کیا ہے؟ کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد آپ دیکھتے نہیں ہو کہ ظالموں نے کتنے مظالم کیے ہیں۔ کوئی بھی ملک بڑا ہی ترقی یافتہ، بڑا ہی تہذیب یافتہ ہو، جب وہ کسی ملک کے اوپر اپنا قبضہ جماتا ہے، کسی خطے کے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہاں پر گناہ گار، بے گناہ اور وہاں کے سپاہی اور رعایا کا فرق مٹا دیا کرتا ہے۔ لوٹ کھسوٹ اور لوگوں کی آبروؤں کی پامالی، بچوں کو یتیم کرنا، یہ سب کتنا آسان ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو میں بتا دوں کہ آج کیوں خاموش ہیں زبانیں ان لوگوں کی جن لوگوں نے آج بوسنیا میں اور دوسرے بھی کئی مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کا منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور برسہ برس گزر گئے اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ مگر آج کیوں نہیں انسانیت نواز شعبے آج حرکت میں آتے؟ بات کیا ہے؟ کیوں یہ لوگ خاموش ہیں؟ اور ذرا سا ایک بھی کوئی یورپین، امریکن کہیں پر کسی نے اغوا کر دیا اور کہیں پر کوئی بات پیدا ہو گئی تو اس وقت ساری مشینریاں حرکت میں آ جاتی ہیں۔ آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوا کرتا ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج صرف یہ سوتیلے پن کا جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ ساری دنیا کی قومیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر آج تھوڑی سی ریلیف اور تھوڑا سا تعاون اہل اسلام کو مل جائے تو دنیا کے اوپر اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو، اپنے نظام اطاعت کو نافذ کرنے میں یہ دیر نہیں کریں گے۔ اور اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ بنیاد پرست قوم ہے۔ ذرا ایک بار درود پاک عشق و محبت کی فضاؤں میں تحلیل ہو کر بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا
و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، اب ایک آخری نکتے پر میں تھوڑی سی گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ آج اسلام کے نظام اطاعت میں جو اس قدر تشدد، تفرق پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خلجان یا شبہات پیدا ہونے لگے ہیں کہ اسلام کے اندر کوئی خامی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اسلام کے ماننے والے لوگوں میں اب اسلام کے قوانین کی اطاعت کا وہ جذبہ نہ رہا جو عہد صحابہ میں تھا، جو عہد تابعین میں تھا۔ نہیں، بلکہ آج سے 100 سال پہلے بھی تھا، آج سے 50 سال پہلے بھی تھا، آج سے 25 سال پہلے بھی جو تھا، وہ جذبہ آج نہ رہا۔ ضرور اسلام کے اندر کوئی قصور ہے، کوئی فتور ہے، کوئی خامی ہے۔ آج اسلام کے اندر تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، آج اسلام کے قوانین کو کچھ نرم کرنے کی ضرورت ہے، اس کی پالیسیوں کو ڈھیلا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بتاؤں محترم حضرات، یہ ڈھیل معاشرے میں جو دی گئی، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی بھی تہذیب کے اندر جراثیم، گندے جراثیم پیدا ہونے لگے، اور جب تہذیب کو پراگندہ کرنے کے آثار نمایاں ہونے لگے، پہلے ہی دن اگر اس کی سرکوبی نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ثابت ہوا کرتا ہے۔ آج ہمارے ماحول میں کچھ ایسے ہی کیفیتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کا ذہن بگڑ گیا ہے، اس لیے وہ اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی اسلام کے قوانین کا باغی ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو اسلام نہیں کہا، ہم اسلام کا مطیع و فرما بردار غلام نہیں مان سکتے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے ایک صرف اپنا شناخت کے طور پر اپنا نام مسلمان رکھ چھوڑا ہے، ورنہ اسلام کی تہذیب کو، اس کے کلچر کو جب تک کہ اپنے دلوں میں نہ اتارے، اس وقت تک یہ نہیں مانا جائے گا۔ کہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایک غلامی کا راستہ ہوتا ہے کیا، جس کو کہا جاتا ہے خود غرضی، اور ایک غلامی کا راستہ وہ ہے جس کو عقیدت کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے اخلاص اور عقیدت پر اپنے نظام اطاعت کو قائم کیا ہے، اور آج دنیا کے اندر جتنی پراگندگی آپ دیکھیں گے وہ خود غرضی کی بنیاد پر ہے۔ ہاں، خود غرضی نے انسان کو آج درندہ بنا دیا، خود غرضی نے کتنے انسانوں کو آوارہ بنا دیا، اس خود غرضی نے کتنے انسانوں کو جواری اور کبابی بنا دیا، اس خود غرضی نے کتنے انسانوں کو ظالم اور جلاد اور خوریز بنا دیا، کتنے انسانوں کو چنگیز خان کا بھی ہیرو بنا دیا ہے۔ اسی خود غرضی نے انسان کو کتنا ہوسناک اور کتنا خوفناک بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے یہ اسلام کے نظام اطاعت کے اندر کوئی خامی نہ تھی۔ کوئی خامی ہو تو عقل کی ترازو اور عقل کی کسوٹی پر کس کر کے کوئی بھی بندہ خدا ہمارے سامنے پیش کر کے ہم اس کے لیے خط غلامی لکھ دیں گے۔ لیکن سن لیجئے کہ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہ ہوا، البتہ بہت سے ایسے مستشرقین ضرور آئے جنہوں نے اسلام کے نظام اخلاق کی بھی تعریف کی، اسلام کے نظام حیا کی بھی تعریف کی، اسلام کے نظام خانہ داری کی بھی تعریف کی، اسلام کے نظام حکومت و خلافت کی بھی تعریف کی، جنہوں نے اسلام کے جذبہ اطاعت کی بھی تعریف کی، جنہوں نے اسلام کے ہر گوشے پر تعریف کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں یہ کون سا جذبہ ہے کہ آج سے چند ہی سال پہلے کی بات ہے، یہ کئی 100 سال پہلے کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں، کہ امریکہ کے ڈاکٹروں نے حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ شراب انسان کی عقل کو کمزور کرتی ہے، قلب کے اندر سوداوی